نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ نماز کے متعلق بات چل رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عالمانہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نماز سیکھ کے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر اس کی محنت امت میں کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے اہمیت والی چیز انسان ایمان کے بعد، کلمے کے بعد، توحید کے اقرار کے بعد، رسالت کے اقرار کے بعد اسلام کی بنیاد میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز ٹھیک نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اس کے بعد پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نماز کی جو ظاہر ہے، جو نماز کا ظاہر ہے وہ کس طریقے سے ہو، قیام کس طرح ہو۔ اب اس کے باہر کے فرائض ہیں اور نماز کے اندر کے فرائض ہیں۔ کچھ باہر کے ہیں، کچھ اندر کے فرض ہیں۔ جگہ کا پاک ہونا یہ فرض ہے نماز کے لیے۔ جگہ کا پاک ہونا یہ کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا یہ کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ سطر کا ڈھانکنا، مرد کا سطر ناف کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، اور عورت پورے کا پورا اس کا سطر ہے سوائے چہرے اور اس کی ہتھیلیوں کے، باقی سارے کا سارا عورت کا کیا ہے؟ نماز کی حالت میں بتا رہا ہوں۔ خارج نماز میں تو عورت پوری کی پوری مستور ہونی چاہیے، پورے کا پورا اس کا کیا ہے؟ سطر ہے۔ یہ صرف نماز کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہونا یہ بھی فرض ہے۔ اب ایک آدمی نیت کرتے ہوئے اس کا سینہ پھرا ہوا ہے، جب سینہ پھرا ہوا ہے تو نماز اس کی کیوں کہ قبلے کی طرف ہونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ پھر وقت کا ہونا کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ اس وقت کی ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اور میرے محترم دوستو نیت کرنا، یہ باہر کے ہیں۔ یہ فرض جو میں نے بیان کیے ہیں، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، سطر کا ڈھانکنا، نیت کا کرنا، قبلہ رخ ہونا اور وقت کا ہونا، یہ میرے محترم دوستو یہ نماز سے پہلے کیے۔ اب نجاست بھی پھر دو قسم ہے، جو بدن کے اوپر ہے یا کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ کتنی معاف ہے پھر وہ اس کی تفصیل ہے آگے کہ کتنی معاف نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ یاد رکھنا کہ نجاست لگی ہوئی ہے، لیکن نجاست غلیظہ ہوتی ہے، ایک نجاست پھر خفیفہ ہوتی ہے۔ نجاست غلیظہ جس طرح پخانہ ہے، خون ہے، یہ لگا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے میرے کپڑوں پہ لگا ہوا ہے، اس کے باوجود اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس کو پتہ نہیں تھا، یہ جو ہتھیلی ہے، یہ جو میری ہتھیلی ہے، یہ ہتھیلی، اس ہتھیلی کو یوں رکھیں، یوں رکھنے کے بعد اس ہتھیلی پہ پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد اس کا جو درمیان کا یہ گڑھ ہے، جس گڑھے میں اگر یہ پانی کھڑا ہو جائے اور اس گڑھے سے پانی گرے نہ، آپ اکثر یہ مسائل نجاست غلیظہ اور خفیفہ میں آپ یہ مسئلے سنتے رہتے ہیں جی کہ درہم کی مقدار معاف ہے، سنتے رہتے ہیں نا، درہم کی مقدار معاف ہے۔ آج اس درہم کی مقدار کو سمجھ لیجئے کہ درہم کی مقدار خفیفہ کے اندر، غلیظہ کے اندر نہیں۔ جیسے پخانہ ہے، یہ گاڑی نجاست ہے، اس کے اندر وزن کا اعتبار ہے۔ خفیفہ جیسے پیشاب ہے، اس کے اندر مقدار کا شریعت نے جو ہے وہ اس کے حدود اربے کا اس کے اندر اعتبار کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر یہ جو گڑھا ہے، گڑھا پانی ڈالیں جس کے پانی باہر نہ آئے، یہ اس کو 1 درہم کی مقدار کہا گیا ہے۔ 1 درہم کی مقدار کے برابر نجاست لگی ہوئی یا اس سے زیادہ ہے، پتہ ہے یا نہیں پتہ، نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم سے کم ہے، پتہ ہے، پڑھ لی پھر نماز نہیں ہوگی۔ 1 درہم سے کم ہے، پتہ نہیں تھا، نماز پڑھ لی تو پھر ہو جائے گی، لیکن اس کا دھونا بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ کوئی بات سمجھ آ گئی ہے نہیں آ گئی؟ اسی طرح پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب امام کے پیچھے ہوں، یہ مسئلہ سمجھیں، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ سب سے پہلی تکبیر جو ہر چیز کو حرام کرنے والی ہے، جو ہر چیز کو حرام کرنے والی ہے۔ نماز کے باہر باتیں کرنا جائز ہے، نماز کے باہر کھانا جائز ہے، پینا جائز ہے، لیکن جو ہی نماز کے لیے آیا تو پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر۔ یہ تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر ہے، اب اس نے اس کو باقی چیزوں کو اس کے اوپر حرام کر دیا، اب جو نماز کے اندر کی چیزیں ان کو حلال کر دیا۔ اب مسئلہ سمجھے، امام کے پیچھے ہیں ہم،
امام کہتا ہے اللہ اکبر، امام کیا کہتا ہے؟ تکبیر تحریمہ. اسی لیے فرمایا کہ امام کوشش کرے کہ تکبیر تحریمہ کو زیادہ لمبا نہ لے کر جائے. اللہ اکبر. اگر مقتدی امام کے پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں بھائی؟ مقتدی. ٹھیک ہے نا؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی، اگر ان کی تکبیر امام کی تکبیر سے پہلے ختم ہو گئی، اس مقتدی کی نماز نہیں ہوگی. بات سمجھ آ گئی؟ اس کی تکبیر امام کی تکبیر کے بعد ختم. ایک مسئلہ. دوسرا یہ ہے، امام کہتے ہیں اللہ اکبر، امام نے کیا کہا؟ پیچھے مقتدی ہے، میں ہی ہوں، میں آتا ہوں وضو کر کے، تو زبان سے نہیں بولا، دل میں کہا. زبان سے نہیں بولا، دل سے کہا، نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ تکبیر تحریمہ کا زبان سے ادا کرنا فرض ہے. تکبیر تحریمہ کا امام بھی ادا کرے گا، مقتدی کا بھی تکبیر تحریمہ کا زبان سے ادا کرنا فرض ہے. اتنا ادا کرے کہ اس کے اپنے کان سن لے یا اس کا تلفظ صحیح ادا ہو. دو باتیں. تیسری بات میرے محترم دوستو، تکبیر تحریمہ کا الفاظ. صرف یہ بات یاد رکھیں، تکبیر تحریمہ کے 8 فرض ہیں. ایک تو یہ فرائض ہے نا سارے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ اندر کے فرائض ہیں، نماز سے اندر کے، وہ بھی آگے آئیں گے. مثال کے طور پہ تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، کھڑا ہونا ہے، قرات ہے. اب یہ قرات فرض ہے، لیکن اس قرات کے اپنے بھی پھر فرائض ہیں اندر. جو قرات ہے پھر اس کی بھی تفصیل ہے کہ قرات کیسے ہو. جیسے تکبیر تحریمہ فرض ہے، پھر تکبیر تحریمہ کے ادا کرنے کے لیے بھی اپنی شرائط ہیں جن کو فرائض کہتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے تلفظ کو صحیح ادا کرنا. اب تکبیر ہے کیا؟ تکبیر ہے اللہ اکبر. کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ یہ جو پہلا الف ہے نا، پہلا الف، اس کو لمبا کر دینا. اللہ. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اللہ، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ اللہ اللہ. اب فرق سمجھو، آپ نے حمزہ کو لمبا کر دیا اللہ، اس کا مطلب ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ نعوذ باللہ. حمزہ کو زیادہ کیا تو کیا معنی بن گیا؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ حمزہ استفہام ہے، سوال کے لیے آتا ہے. اور یہ جو اس کو لمبا کرو گے تو یہ پھر سوال کا معنی پیدا ہو جائے گا. اور ایک ہے اللہ، وہ آگے، اللہ آگے. دوسرا لفظ ہے اکبر. دوسرا کیا ہے؟ حمزہ کو کاف کے ساتھ، با کو را کے ساتھ، اکبر. غلط کیا ہے؟ کہ با اور را کے درمیان الف کو بڑھا دینا. با اور را کے درمیان کیا کرنا؟ اکبر. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ صحیح کیا ہے؟ اکبر. غلط کیا ہے؟ اکبر. اب یہ تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوئی. شروع میں لمبا کیا اللہ اکبر. اب آپ خود دیکھ لیں، میری بات سمجھے؟ صحیح کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. بات سمجھے؟ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے بہت سارے مقتدی ہیں، اس کو لمبا کرنے کا جو عربی قاعدہ ہے وہ یہ ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر آگے بار کو بھی جا کر لمبا کر رہے ہیں. تو یہ اس کی شرائط ہے تکبیر تحریمہ. ایک تو امام کے پیچھے زبان سے. اور ایک اور مسئلہ یاد آ گیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جنازے میں کتنی تکبیریں ہیں؟ 4. جیسے امام کہتے ہیں اللہ اکبر، ایسے ہی پیچھے نماز جنازہ پڑھنے والوں کے لیے زبان سے تکبیر ادا کرنا بھی فرض ہے. امام کہتے ہیں اللہ اکبر، پیچھے جنازہ پڑھنے والے زبان سے اللہ اکبر نہیں کہہ رہے، تو ان کا یہ فرض رہ گیا، ان کا پھر نماز جنازے کی نماز نہیں ہوگی. نماز جنازے کی 4 تکبیروں کو زبان سے ادا کرنا کیا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کے بعد پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جو اگلی بات ہے یہ سمجھیں، انسان نماز کس طرف منہ کر کے پڑھ رہا ہے؟ جب قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھ رہا ہے تو انسان کا پورا بدن کس کی طرف ہو؟ کس کی طرف ہو؟ قبلہ کی طرف ہو. کہ قبلے کی طرف ہونا یہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا قبلے کی طرف ہونا کی کیا ہے؟ فرض ہے. اب ہاتھ اٹھا رہے ہیں جی، یہ اب یہ کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ قبلے کی طرف ہے، یہ ہتھیلیاں میری کدھر ہیں؟ اب ہتھیلیاں قبلے کی طرف نہیں ہیں تو فرض کیا ہے؟ قبلے کی طرف کرنا. اب اس کا طریقہ یہ ہے، اچھا ان کو یوں بھی نہیں کرنا،
بالکل ایسے اپنی نارمل حالت میں ان کو چھوڑنا ہے، جو ہماری اپنی نارمل حالت ہے نا اس میں چھوڑنے، کانوں کی لو تک اٹھانا۔ کتاب الصلاۃ ترمذی کے اندر، اب اس مسئلے کو سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہاں تک اٹھائیں، بعض کہتے ہیں یہاں تک اٹھائیں، بعض یہاں تک اٹھائیں، مان لیتے ہیں یہاں بھی حدیث ہے، یہاں بھی حدیث ہے، یہاں بھی حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کو سلام ہے، آپ نے فرمایا نمازی جب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر جب یہاں لاتا ہے تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اٹھائیں گے تو یہ دو حدیثیں رہ جائیں گی، جب آپ اٹھا کر یہاں ہاتھ لائیں گے تو آپ کا تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا۔ ایک ہی وقت میں آپ نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری حدیثوں میں تکبیر تحریمہ پر عمل کر لیا۔ کانوں کی لو تک اٹھانا، ان کا قبلہ کی طرف ہونا، اور پھر جب یہاں ہو تو اللہ یہاں سے شروع ہو، یہ غلط ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، پھر کیا کر رہے ہیں؟ خلاف سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ یہاں ہے، یہ ہاتھ باندھے ہوئے، یہاں ہاتھ ہے اور ساتھ ہی یہاں سے شروع ہو اللہ، اور یہاں نگاہ کس طرف ہو؟ قبلہ کی طرف۔ جو اللہ اکبر، جو ہی اللہ اکبر کہے ساتھ اس کی نگاہ بھی نیچے سجدے کی جگہ پر جائے۔ کس جگہ جائے؟ سجدے کی جگہ پر۔ غلط کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ کے پھر ہاتھ باندھنا، ہاتھ چھوڑ کے، بعض لوگ کرتے ہیں نا اللہ اکبر نیچے ہاتھ کر کے پھر کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ چھوڑنے، یہاں سے لا کر اب بعض لوگ یہاں باندھتے ہیں۔ کل تو میں نے ایک عجیب ہی دیکھا، ایک جگہ نماز پڑھنے اور اللہ اکبر کر کے یوں ہاتھ کیے ہوئے۔ کیسے کیے ہوئے؟ یوں۔ مانا یہاں بھی حدیث ہے، یہاں بھی حدیث ہے، جب آپ یہاں ہاتھ لائیں گے تو کیا کریں گے؟ ساری حدیثوں پہ آپ کو عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگلی بات، یہاں ہاتھ باندھنا صحابیات سے ثابت ہے۔ کس سے؟ اور یہاں کس سے ثابت ہے؟ صحابہ سے۔ امام صاحب نے فرمایا عورتیں یہاں باندھیں، مرد یہاں باندھیں، بالکل بات واضح ہوگی۔ پھر یہاں سے اللہ اکبر کہہ کر آپ، یہ ناف ہے، یہ ہمارا انگوٹھا ہے، یہ انگلی ہے، اس کو یوں کر کے تین انگلیاں یہاں رکھ کے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ یہاں حلقہ بنا کے یہاں، اور اس دوران جب انسان کھڑا رہتا ہے تو نگاہ اس کی کہاں رہے؟ سجدے کی جگہ پر رہے۔ اس جب آپ سجدے کی جگہ پر ہم نگاہ رکھیں گے تو تھوڑا سا ہمارے اندر جھکاؤ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ غلط کیا ہے؟ یہ صوفی نہیں بننا۔ یہ تو بڑی بڑی خوشو سے نماز پڑھ رہے بھائی، صوفی سے مراد یہ ہے کہ نماز ہماری صحیح مسائل کے مطابق ہو، صحیح مسائل کے مطابق نماز چل رہی ہو۔ یہ اللہ اکبر کہہ کے ہماری نگاہ کس طرف چلی گئی ہے؟ سجدے کی جگہ پر چلی گئی۔ اس کے بعد یہ ہمارا کیا ہے؟ یہ ہمارا کیا ہے؟ قیام۔ دوسرا اس کے اندر مسئلہ سمجھ لیں۔ اب اس کے بعد کس کی باری آتی ہے؟ رکوع کی آتی ہے۔ اب رکوع کے اندر جب ہم جائیں گے تو اللہ اکبر کہہ کے کدھر جائیں گے؟ رکوع میں۔ رکوع میں یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، سلام پھیرا، آپ نے بلایا، آپ نے فرمایا جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ انہوں نے پھر نماز پڑھی، پھر حضور نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو۔ تیسری دفعہ پھر نماز پڑھی، پھر حضور نے فرمایا، انہوں نے کہا اللہ کے محبوب آپ مجھے سکھا دیجیے۔ کیا کہا اللہ کے محبوب؟ محدثین نے لکھا حضور نے پہلی بار کیوں نہیں سکھایا؟ فرمایا حضور اس کا انتظار کر رہے تھے، خود اندر طلب پیدا ہو۔ طلب کیا ہو؟ خود پیدا ہو، اور خود یہ سوال کرے کہ نماز کیسے پڑھے۔ اب وہ فرمایا اس کی نماز کیوں نہیں تھی؟ فرمایا اس کا رکوع اور سجود ٹھیک نہیں تھا، قوما اور جلسہ اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ اب جب رکوع کے اندر جائیں گے تو رکوع کے اندر جب جھکیں گے، اس کے اندر میرا اور آپ کا سر، کمر اور سرین یہ بالکل کیا ہو؟ برابر ہو، اس طرح برابر ہو۔ اچھا یہ بات ایک یاد رکھے، اگر کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ معذور کے تو اللہ نے کہا کھڑا نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے، لیکن ہے تندرست ہے۔ آج کل تو لوگ، مجھے بتاؤ آج سے 10-12 سال پہلے کرسیوں کا تصور تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کہیں گے نا بعض لوگ، میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک صاحب ہے ان کی گاڑی خراب ہوگی، کیا ہو گئی؟ گاڑی روڈ پہ کھڑی کی ہوئی ہے اور گاڑی کے نیچے گھسے ہوئے وہ، اور اسے ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن مسجد میں آئے تو آتے ہی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ مسجد میں آئے تو نماز کہاں بیٹھ کے پڑھی؟ کرسی پہ بیٹھ کے پڑھی۔ وہ ہماری مسجد میں وہاں سوسائٹی میں ادھر بھی کرسیاں پڑھی ہیں، ادھر بھی نا، تو ایک خان صاحب آئے، ناراض نہیں ہونا بھائی، میں اپنی باتیں ہوا کر بیٹھ کے، میں نے کہا یار یہ تو کام کرتا ہے، ادھر مزدوری کرتا ہے، ادھر آ کے یہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ادھر بھی لوگ بیٹھا ہوئے ہیں، ادھر بھی بیٹھا ہوا ہے، ہم نے سمجھا ادھر نماز ہی بیٹھ کے ہوتا ہے۔ تو یہ نہ آنے والی جو ہماری نسل ہے،
آنے والی جو ہماری نسل ہے وہ کہے گی ہم نے اپنے بزرگوں بڑوں کو دیکھا ہے مسجد میں کرسیوں پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے، شاید نماز ہی کرسیوں پہ ہوتی ہے۔ تو میں تو اس کے سخت مخالف ہوں، تو میں تو کہتا ہوں مسجد میں کرسی رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ شریعت میں اصل کیا ہے؟ نیچے بیٹھ کے پڑھو۔ کہاں پڑھو؟ نیچے۔ اس سے پہلے بزرگ بیمار نہیں ہوتے تھے تو وہ کہاں پڑھتے تھے؟ نیچے ہی بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے نا۔ اور اس کے اندر پھر اور بہت ساری خرابیاں ہیں۔ گرجا میں عبادت کہاں ہوتی ہے؟ کرسیوں پہ ہوتی ہے، اس کے ساتھ بھی مشابہت ہے۔ بہت ساری خرابیاں اور خرافات یہ اپنے ساتھ لے آئی ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بات کس کی چل رہی ہے؟ رکوع۔ پھر کرسی کے مسائل، بات آ گئی ہے کرسی پہ نماز پڑھنے والے لوگ سب سے پہلے اس وقت نماز پڑھیں پہلے کرسی کے متعلق کامل مسائل کو سیکھ لیں۔ ان کو پورا علم ہونا چاہیے کہ کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کے لیے کیا کیا شریعت نے فرائض اور واجبات، کیا چیزیں، کیا اصول و ضوابط ہے۔ پھر جب رکوع کے اندر جائے، رکوع کے اندر اس کا سار، سرین اور کمر بالکل کیا ہو، اور یہ ہتھیلیوں کو کھول کے کیا کرنے ہیں؟ گھٹنوں کو پکڑنے، اور بازو میں بالکل خم نہیں ہونا، بالکل سیدھا ہو۔ اور اس کے بعد پھر میرے محترم دوستو جب رکوع سے اٹھے، سمی اللہ لمن حمیدہ۔ اب میرے محترم دوستو آپ ذرا تجربہ کرنا، صرف تجربے کی بنیاد پہ آپ پوری مسجد میں نظر دوڑانا۔ آپ دیکھو اس سردی کے موسم میں ایک آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتا ہے، دکان کو بھی چھوڑتا ہے، سب کو چاہتا ہے۔ خدا کی قسم مسجد میں جب نماز پڑھتے ہیں، رکوع کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں، سمی اللہ لمن حمیدہ، سیدھا نہیں کھڑے ہوتے، وہیں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ سیدھی اور صاف بات ہے۔ رکوع کے بعد کھڑا ہونا، اس کو قوما کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنی دیر رکوع کرتے تھے اتنی دیر قوما کیا کرتے تھے، جتنی دیر رکوع کرتے تھے اتنی دیر قوما۔ جس کا قوما رہ گیا، قوما واجب ہے، یہ واجبات میں 14 واجبات ہیں نماز کے، جو قوما واجب ہے، واجب رہ گیا، سجدہ صاف نہ کیا، اس کی نماز چلی گئی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے بعض لوگوں کی نماز ایسی ہوتی ہے باجوز ان کو میرے محترم دوستوں تھکاوٹ کے کچھ بھی نہیں ہوتا، میلے کپڑے میں لپیٹ کے ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے کہ لو تمہاری نماز کا یہی اثر ہے، تم نے جو اس کے ساتھ کیا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی اثر ہے۔ کہ سمی اللہ لمن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، آپ نے کہا اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ یہ جملے آپ نے قوما کے اندر کہے، حضور نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا یہ جملے کس نے ادا کیے؟ حضرت رفاع آگے اللہ کے محبوب میں آپ نے فرمایا تیرے اس جملے کے اجر کو لینے کے لیے آسمان سے 30 فرشتے زمین پر آئے۔ نماز بھی تو پھر نماز ایسی ہو نا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں وقت اوپر ہو گیا۔ پھر اس طرح رکوع میں امام کے ساتھ انشاءاللہ آگے اس کو چلائیں گے، رکوع کے ساتھ امام کے ملنے کا طریقہ، قوما، جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان امام کے پیچھے نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کا رکعت رہ جائے پھر اس کا طریقہ کیا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی اور مسئلے اگر رہ بھی جائیں، ہم نے ایک ترتیب بھی شروع کی ہے، ایک تزکیے کے نام سے گروپ ہے، اس کے اندر روزانہ ایک مسئلہ بھی جاتا ہے، ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگ پھر سوال بھی کرتے ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ہماری تو یہ کوشش ہے کم از کم اتنا ہو کہ ہمیں فرائض کا پتہ ہو، واجبات کا پتہ ہو، اور مفسدات کا پتہ ہو۔ کس کا پتہ ہو؟ کہ کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور سجدہ صاف کس کس چیز سے واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے دست بستہ یاد کرتا ہوں کہ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ جو جمعے چل رہے ہیں ان کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھ کے عمل کرنا ہے۔ ان کو اپنی زندگی کا کیا ہے؟ اپنی زندگی کا سرمایہ، پتہ نہیں پھر زندگی ملے نہ ملے، پھر میرے محترم دوستوں ملاقاتیں میسر آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ جو میں غنیمت سمجھ کے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی نماز بنا دے، نماز بن کی تو سارے کام ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔